آج جب میں اس پہ کام کر رہا تھا تو میں دنگ رہ گیا کہ یار یہ کیسے ہوا ہے. لیکن یہ کل کا جو واقعہ زیارت والا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، یہاں پہ کوتاہی برتی گئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ خبر چلی کہ بھائی وہاں پہ مقابلہ چل رہا ہے اور ان کے پاس میونیشن ختم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا میونیشن اور نفری آ جائے جو وہاں پہ لوگ تھے. اب وہاں پہ نیٹ ورک کا بھی ایشو ہے اور پھر وسائل اتنے نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیروف 2 میں جب حملہ ہوا تھا تو کمانڈر نوشکی اور IGFC آفس کا بھی شاید رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اور گھنٹوں نہیں شاید دنوں تک کا. وجہ کیا ہے کہ تمام چیزیں اڑائی گئی مبینہ طور پہ. ہاں ہیلی کاپٹر چل رہے تھے. اب انہوں نے کیا کیا یہ خدا جانے. یہ آج والا افسوسناک واقعہ ہوا تو آج پھر پتہ چلا کہ بھائی 9 لوگ شہید ہوئے ہیں. شیشہ بھی پروف دینے کے لیے کہ بھائی یہ بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے، عام گاڑی ہے، نیچے کیا اور کہا کہ اگر میرے پولیس والوں کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے تو میں بھی بلٹ پروف گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا. تو وزیر اعلیٰ صاحب یہ اپنی پتہ نہیں کون سی وہ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، مہربانی کر کے اپنے ڈیکورم کا اس چیز کا خیال رکھیں. سیم یہاں کوئی بھی شدت پسند گروپ ہے، دہشت گرد گروپ ہے، اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بندوق کے زور پہ اپنی منمانی کرے. قانون، آئین، اخلاقیات، انسانیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یہی جنہوں نے مارا ہے TTP کا نام آ رہا ہے. یہ پولیس والے کیا تھے، کیا انہوں نے کیا؟ وزیر اعلیٰ صاحب پولیس کمانڈر سے نیچے جو ادارے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے ہو گیا. رات کی کاروائی ہم ہوتی نا، ہم کہتے چلو ٹھیک ہے ہوتا ہے، اندھیرا تھا پتہ نہیں چلا. یہ دن کی کاروائی تھی. اس کے خلاف بھی کوئی پی کا ایکٹ لگے گا؟ یا پھر ہمارے جیسا کوئی اٹھایا جاتا ہے تو حکومت اپنے لوگوں کی بیک پہ ہے، حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کچھ اپنی کارکردگی پر بھی جو ہے نا فوکس رکھو. ایک تو وزیر اعلیٰ صاحب کو کیبنٹ میں وہ نہیں ملے، اوپر سے ترجمان بھی ایسے ملے. بس یہی ہے کہ اپنا وہ کرو، اخباریں لی جائیں، باقی کوئی فوکس نہیں ہے. بس DGPR پہ زیادہ فوکس ہے. آج خبر وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کی ہوئی تھی کہ آپریشن ہوا، 15 دہشت گرد بھی ہلاک ہیں. یہ دعویٰ ہے حکومت کا کہ 15 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں، مطلب کل جو ان کے ساتھ جنگ و جدل جاری رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. بدقسمتی سے بلوچستان پر سانحات کی وہ بارش پڑ رہی ہے، بلکہ وہ اولوں کی بارش پڑ رہی ہے جس نے بلوچستان کے کونے کونے کو متاثر کر دیا ہے. ہم ایک سانحے سے نکلتے نہیں ہیں، اس کا غم بھولتے نہیں ہیں کہ دوسرا اس سے زیادہ افسوسناک ہوتا ہے. ایسا دکھتا ہے کہ مطلب ایکسٹریم، ایک تو ہوتی ہے دہشت گردی، ایک دوسرا کہ ایکسٹریم ٹیررزم، ہم وہ دیکھ رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس ایک ہفتے میں کم سے کم 50 سے زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں. وہ بس والا واقعہ آپ نے دیکھا، ہنا والا دیکھا، کہ آج والا جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں زیارت کے علاقے میں. زیارت کبھی پرامن ہوا کرتا تھا. زیارت وہ علاقہ جہاں بابا قوم نے آخری دن گزارے. زیارت جس کو ہم قائد اعظم ریزیڈنسی کے نام سے جانتے ہیں. زیارت جو ٹورسٹ پوائنٹ تھا. زیارت جس میں یہ وقت گرمیوں کا سیزن سب سے آئیڈیل ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں. کراچی سے وہ فیملی جو بیچاری وکٹم بنی وہ بھی آئے، زیارت گئے. تو لیکن ان دن اس کو تو چھوڑیں کہ باہر سے آنے والے سیاح، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ نرغے میں آ گئے اور جان کی بازی ہار گئے. آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا صبح یہ خبر کہ بھائی 9
पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। फिर कह रहे थे इतने लापता हैं, जिसमें 11 वापस आ गए हैं, 21 का अभी तक भी पता नहीं है कि आया वो अपने साथ ले गए हैं, आया वो इधर उधर गए हैं, या आया उस दिन वो मौजूद नहीं थे, या इधर उधर आगे पीछे हो गए थे। बहरहाल अभी तक पता कुछ नहीं है। थोड़ा बैकग्राउंड पे बात करते हैं। ज़ियारत का नवाही इलाका मांगी डैम जो कब से बन रहा है, आज तक नहीं बना। अभी आज मैं दूसरे मौजू पे नहीं जाना चाहता कि कौन से ठेकेदार हैं जो हर साल रवैया ने इधर उधर करा के इस प्रोजेक्ट को कहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही है कि नाअहली एक जगह पे आ जाए फिर वो सानिया बनती है। उधर ज़ियारत के मुख्तलिफ उधर स्टेशनों से लोगों को वो किया गया, सेंसिटिव एरिया। अक्सर आप देखते होंगे मांगी डैम में कि भाई इतने लोग दहशतगर्दों की नज़र हो गए, ये हुआ वो हुआ, या आए रोज़ ये कोई पहला वाकया इस एरिया में नहीं है। सेंसिटिव एरिया था, यहाँ पे पिछले दिनों अगर लोग नहीं भी जा रहे थे उनको जो है ना इधर उधर ट्रांसफ़र भी किया गया, एक्शन लेने के भी कोई नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो मतलब एरिया तो ये सेंसिटिव था। और इसी कच्छ के मकाम पे ऊपर पहाड़ों में एफसी की चेक पोस्टें भी हैं, ठीक है। अब आज जब मैं इस पे काम कर रहा था तो मैं दंग रह गया कि यार ये कैसे हुआ है। क्यों? मैं गोरिल्ला वार को थोड़ा बहुत समझता भी हूं, थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड भी मालूम है, थोड़ा बहुत उनकी टेक्निक से भी वाकिफ हूं, ठीक है। और मुझे पता है कि वो बड़ी टेक्निकल वार होती है। लेकिन ये कल का जो वाकया ज़ियारत वाला अफसोसनाक वाकया हुआ है, यहां पे कोताही बरती गई है। अब इस कोताही पर क्या किया जाएगा? होता क्या है, ये ऐसा नहीं ये रात की लड़ाई थी, ये सुबह 9:30-10 बजे से शुरू हुई थी, सुबह के। अब क्या है भाई, उनको दिए हुए हैं जो पुलिस वाले वहां बैठे हुए थे, उनके पास टोटल जो गोलियां थी वो एक एक बंदे के पास 60 ही हो सकती हैं कि भाई वो, या मैक्सिमम आप 100 कर ले, ठीक है। ये इसका जो मोहल्ले वकू बताया जाता है कि चारों अतराफ में पहाड़ हैं, दरमियान में ये चीज है। अब पहाड़ पे जो आया तो ऑटोमेटिकली ये हिट लिस्ट पे तो आ गए। यही है ना। अब ऊपर वाला जो होगा, इसलिए कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारे या दूसरे वो ऊंची जगह को वो रखें ताकि जो हमलावर हैं या दहशतगर्द हैं या व्हाटएवर नाम दे लें उनको, कि वो अटैक ना कर सके, ताकि अगर वो करता है तो आप उसको पकड़ सके। लेकिन ये वाली जो है बनाई गई, इसको शायद उस अंदाज में नहीं बनाया गया, या इनको यही लगा कि इस एरिया को कवर किया जाए तो इधर उधर से शायद दूसरा खतरा ना हो। लेकिन उन्होंने संभाले हुए थे पहाड़ों को, ये करते रहे मुकाबला। ये 10 से कोई 1:30-2 बजे तक चलता रहा। मकामी साहबी के मुताबिक के 1:30-2 बजे ये खबरें हल्की फुल्की आई, लेकिन बलूचिस्तान कहाँ खबरों की उसमें आता है। कोई लोकल ग्रुपों में कह रहे थे कि कुछ ना कुछ चली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आई, हम तक भी नहीं पहुंच सकी। कहते हैं कि ये खबर चली कि भाई वहां पे मुकाबला चल रहा है और उनके पास म्यूनिशन ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा म्यूनिशन और नफरी आ जाए जो वहाँ पे लोग थे। अब वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है और फिर वसाइल इतने नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हेरोफ 2 में जब हमला हुआ था तो कमांडर नोशकी और IGFC ऑफिस का भी शायद राब्ता मुनक़ता हो गया था, और घंटों ने शायद दिनों तक का। वजह क्या है कि तमाम चीज़ें उड़ाई गई मुबैना तौर पे। उसके बाद IGFC ने यह फैसला किया कि हर चेक पोस्ट तक तुराया जाएगा ताकि इंफॉर्मेशन मिलती रहे। लेकिन हमारे यहाँ पे पुलिस वालों के बेचारों के पास तुराया पता नहीं कब पहुँचे। कोई उनका कहीं इधर उधर अब नेटवर्क हो ही ना, और हर बंदा कोशिश करे कि यहाँ पे ड्यूटी ना लगे। तो फिर ये बातें चली। इधर से जो ये गए हैं ऑफिसरान भी आपने देखा कि इसमें जान की बाजी हार गए। वो उनको एमुनेशन और नफरी वो करने गए, वो एक गाड़ी गई वो भी जद में आ गई। फिर जो पीछे जा रहे थे उनको रोक लिया गया। इसके बाद कहते हैं कि SP पहुंचे बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ, और
بلٹ پروف جیکٹوں کے ساتھ، لیکن ایف سی نے روکا اور کہا کہ آپ آ جائیں ہمارے قلعے میں۔ اچھا 4 بجے کے آس پاس مبینہ طور پہ سی ٹی ڈی بھی پہنچ گئی تھی۔ سی ٹی ڈی گئی آگے، ان کو بھی روکا گیا کہ آپ آگے نہ جائیں۔ اب یہاں پہ 2 باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو جا رہے تھے، ایف سی نے کیوں روکا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایف سی نے کیا کومک دی ان لوگوں کو، یہ بھی سوال یہ نشان ہے کہ جب وہ ہو رہے تھے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا ان بیچاروں کی جو لاشیں آ رہی تھیں وہ ساری سی ٹی ڈی والی گاڑیاں تھیں، اور پیچھے اور جو سی ٹی ڈی جا رہی تھی یہ گاڑیاں اس قابل تھیں، یہ تو جاتی، اگر یہ سی ٹی ڈی والے جاتے یہ بھی وکٹم بنتے، ان کا بھی دکھ درد وہ ہوتا، کیونکہ پہاڑ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ اسٹریٹجی اس حوالے سے تو بالکل بھی وہ نہیں ہے۔ نیچے 100 بندہ ہے، اوپر پہاڑ پہ ایک بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، 100 کمزور ہے اس ایک کے سامنے۔ تو اور پھر جو گاڑیاں یہ گئی ہوئی تھی ان کی میں تو وہ ریشو نہیں دیکھ رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شدت پسند ہوتے ہیں وہ جب یہ کارروائی کرتے ہیں پھر بہت زیادہ بارود وغیرہ بھی بچھا دیتے ہیں، پھر بڑی بڑی گاڑیاں اس کا وہ نہیں کر سکتی ہوتی، چاہے وہ بلٹ پروف ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر ایس پی کی بڑی کوشش تھی کہ جایا جائے، لیکن ایف سی کیمپ والوں نے وہ کیا کہ بھائی روکو۔ اس دوران سی ٹی ڈی والوں کو بھی نہیں آگے جانے دیا گیا۔ ہاں ہیلی کاپٹر چل رہے تھے، اب انہوں نے کیا کیا یہ خدا جانے۔ یہ آج والا افسوسناک واقعہ ہوا تو آج پھر پتہ چلا کہ بھائی 9 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ پھر میں نے کہا 11 واپس آ گئے، وہ بھی کیونکہ جب یہ چیزیں چلتی رہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک نکال کی کہ ہمارا اسلحہ ختم ہو گیا ہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، ہماری طرف پہنچنی چاہیے سپلائی، لیکن میں نے کہا پیچھے سے جو گاڑی گئی وہ ہٹ ہو گئی، باقیوں کو روک دیا گیا کہ وہ نہ جائیں۔ ہیلی گیا، لیکن آج وزیر اعلیٰ بلوچستان گئے ان کے جنازوں میں شرکت کرنے کے لیے، اور بغیر بلٹ پروف گاڑی کے گئے۔ وہ پتہ نہیں کون تھے، ان کے ساتھ بات بھی کر رہے تھے اور شیشہ بھی پروف دینے کے لیے کہ بھائی یہ بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے، عام گاڑی ہے، نیچے کیا اور کہا کہ اگر میرے پولیس والوں کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے تو میں بھی بلٹ پروف گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب یہ اپنی پتہ نہیں کون سی وہ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، مہربانی کر کے اپنے ڈیکورم کا اس چیز کا خیال رکھیں۔ دکھ درد الگ ہے، آپ کو اگر وہ ہے تو آپ ان کی باقی اس میں ہیلپ کریں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ اس کا خیال رکھیں۔ اگر ایک وزیر اعلیٰ ہٹ ہوتا ہے تو اس کی خبر بہت بڑی بنتی ہے اور اس کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، اور تنظیمیں پھر اس کو کیا کیا وہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ باتیں ہیں ادھر بلٹ پروف کے، لیکن ادھر سی ایم ہاؤس میں پیچھے گلی یہ رات کو بند ہوتی ہے۔ بہرحال وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ ایک بات ہے کہ پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ، ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن آج انہوں نے جو سردار اختر جان مینگر صاحب ان پر وہ کرتے رہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ یہ بینیفیشری ہیں اس وار کے، تو اس پر بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں، آج بھی میں جا رہا ہوں، اتنے خطرات کے باوجود بائی روڈ جا رہا ہوں، عام گاڑی میں جا رہا ہوں مداوع کرنے۔ تو اس حالات میں سیکیورٹی اداروں کا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں، عوام کا ساتھ دیں، یقیناً بالکل یہ ایسے جتنے بھی اختلافات ہوں ایسی صورتحال میں ساتھ دینا چاہیے۔ کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ اپنا قانون بندوق کے زور پر مسلط کرے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ملک کا ایک آئین ہے، کسی بھی ادارے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی بندوق کے زور پہ اپنی بالادستی منوائے۔ سیم یہاں کوئی بھی شدت پسند گروپ ہے، دہشت گرد گروپ ہے، اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بندوق کے زور پہ اپنی منمانی کرے۔ قانون، آئین، اخلاقیات، انسانیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، یہی جنہوں نے مارا ہے، ٹی ٹی پی کا نام آ رہا ہے۔ یہ پولیس والے کیا تھے، کیا انہوں نے کیا؟
یہاں پہ کون سی ایسی جنگ تھی، یہاں پہ کون سے انہوں نے کوئی معصوم لوگوں کو مارا ہوا تھا یا اٹھایا ہوا تھا، چلو باقیوں کو انٹیلیجنس اداروں کو آپ نام دو، باقیوں کو دو، ان عام پولیس اہلکاروں کا کیا جرم تھا؟ وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے خلاف کوئی کاروائی ایسی کی ہوئی تھی، لیکن نہیں، بالادستی منوانی اپنی۔ تو یہ دکھ کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ جس گھر سے جنازہ کیا ہے وہ گھر اس سوگ کو سمجھ سکتا ہے۔ بلوچستان میں جس طرح موسمی تبدیلی کی وجہ سے اولوں کی بارش ہوتی ہے اور باغات تباہ ہوتے ہیں نا، دیکھا ہے، ایسا ہی بلوچستان میں شدت پسندی، دہشت گردی، بیڈ گورننس کی وجہ سے ایسے آئے روز انسان، ایسے تو کوئی فصل نہیں کاٹتا جس طرح یہاں پہ انسان کاٹے جا رہے ہیں، دنیا فانی سے جا رہی ہیں۔ تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، صبح میں کاروائی ہوتی ہے، اتنے گھنٹوں کاروائی ہوتی ہے اور اتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی کریٹیکل صورتحال ہے۔ اس پہ فیلڈ مارشل صاحب اپنے کمانڈر سے، وزیر اعلیٰ صاحب پولیس کمانڈر سے، نیچے جو ادارے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ رات کی کاروائی ہم ہوتی نا، ہم کہتے چلو ٹھیک ہے، ہوتا ہے، اندھیرا تھا پتہ نہیں چلا، یہ دن کی کاروائی تھی، مذاق نہیں ہے۔ یہ اٹامک پاور ملک ہے، یہ اتنے کمزور نہیں ہیں، ان کے پاس اگر یہ کر رہے تھے کہ یہ ڈیوٹیاں دے، یہ نہیں جا رہے، تو ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس پوری تھی، تو کتنی تیاری تھی ان کی، کتنے کمانڈوز انہوں نے پہلے وہاں پہ بھیجے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے کہا کہ ان سے لڑنا عام سپاہی بیچارے کا کام نہیں ہے، ان سے سی ٹی ڈی ہو گئی، ایس او ڈبلیو ہو گیا، آر آر جی ہو گیا، ایف سی کی کمانڈو وہ ہو گئی، ان لوگوں کا کام ہے۔ تو ان لوگوں کے سامنے ایسے لوگ کیے جائیں، اور اگر پہلے سے انٹیلیجنس معلومات تھی تو کیوں نہیں ہوا؟ یہ سانحہ نیگلیجنس ہے، جس کی ہے اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، پھر ہم یہ کرتے رہیں گے۔ کل وہ دکھ منایا، آج یہ منا رہے ہیں، کل خدا نخواستہ اور منائیں گے۔ ہم تو سانحات در سانحات سے گزر رہے ہیں۔ یہ کیا ماڈل چل رہا ہے؟ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ترجمان صاحب کے فیک خبریں چلتی ہیں، یہ فیک خبریں ہیں۔ پہلے تو آج والی کارروائی میں پہلے کہا فتنۃ الہندوستان ہے، پھر بعد میں کہا فتنۃ الخوارج ہے۔ کس پہ ہم بھائی ٹرسٹ کریں، بلیو کریں؟ اس کے خلاف بھی کوئی پی کا ایکٹ لگے گا، یا پھر ہمارے جیسا کوئی اٹھایا جاتا ہے تو حکومت اپنے لوگوں کی بیک پہ ہے، حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو کچھ اپنی کارکردگی پر بھی جو ہے نا فوکس رکھو۔ ایک تو وزیر اعلیٰ صاحب کو کیبنٹ میں وہ نہیں ملے، اوپر سے ترجمان بھی ایسے ملے ہیں۔ بس یہی ہے کہ اپنا وہ کرو، اخباریں لی جائیں، باقی کوئی فوکس نہیں ہے، بس ڈی جی بی آر پہ زیادہ فوکس ہے۔ یہ ہوتا، یہ کیسے یہ چیز ہوئی اور وہ نہیں کر پائی حکومت۔ تو ہوپ سو کہ وزیر اعلیٰ صاحب ایسے لوگوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور آس پاس اور ٹیم میں جو بھی نااہل لوگ ہیں ان کو برخاست کریں گے، اور ان کو دکھائیں گے کہ یہاں کوئی جزا سزا کا کنسپٹ بھی ہے، اور نااہل لوگوں کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے، کہاں ہے وہ میڈیا نیریٹو، کہاں ہے وہ دوسرا وہ تو ہمیں دیکھنے کو ہی نہیں ملتا۔ پھر دہشت گردوں کا ہی پھر پروان چڑھتا ہے۔ جب ترجیحات ایسی ہوں گی کور لوگوں کی، تو پھر ظاہری بات ہے دوسروں کا ہی نیریٹو چلے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آج خبر وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کی ہوئی تھی کہ آپریشن ہوا، 15 دہشت گرد بھی ہلاک ہیں۔ یہ دعویٰ ہے حکومت کا کہ 15 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں، مطلب کل جو ان کے ساتھ جنگ و جدل جاری رہا۔ ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے آیا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے لوگ ان کی لاشیں ساتھ لے گئے ہیں، یا آیا ان کے خلاف جو ہیلی کاپٹر ان پر تھے انہوں نے ایکشن لیا، ان کی اس میں وہ مارے گئے، یہ خدا جانے، یا پھر عوام کو وہ کرنے کے لیے کہ بھائی وہ ہو گئے ہیں تو ہم نے بھی یہ کیے ہیں۔ تو اس کی اب دیکھنی ہوگی ہر حوالے سے
جب تک تصدیق نہیں آتی تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دونوں سائڈیں ہی کور کر کے آپ لوگوں کو بتاتے رہیں۔ تو یہ جو 11 لوگ واپس آ گئے نا کہ انہوں نے دیکھا اندھیرا ہو گیا تو کوئی بیچارہ کہاں چھپا کوئی کہاں چھپا، اس چیز کا فائدہ اٹھاتے یہ 11 آ گئے۔ اللہ کرے یہ جو باقی ہیں یہ بھی آ جائیں اور خدا ان کو اور حکومت ان کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس سے پہلے والا ہنہ والوں کا احتجاج بی اے مال کے سامنے ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بی اے مال کے جو مالک ہیں انہوں نے زمین لی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے صرف ایسا نہیں ہے کہ شدت پسندوں کی وجہ سے ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اس پر بھی حکومت وہ کرے۔ کیا ایک بندہ اتنا اثر و رسوخ والا ہے کہ اس کے لیے ہم اتنی بڑی آبادی کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں، یا ان کو دہشت گردوں کی رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے؟ 4 لوگ وہاں مارے گئے ان کے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 11-12 ان کے لاپتہ ہیں مبینہ طور پہ۔ کتنے زخمی ہیں۔ کل گئے ڈی آئی جی یہاں پہ گئے ہوئے تھے پولیس کے، پھر ایس ایس پی سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ دوست محمد بگٹی صاحب بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ تھے جب یہ فوج میں تھے، ان کی اچھی شہرت تھی، وہاں سے یہ پولیس میں چلے گئے۔ تو ہوپس ہو کہ ان کے دور میں سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ سیریس کرائم کو ہی دیکھے گا، نہ کہ صحافیوں کو اٹھاتا پھرتا ہوگا جو ان سے 2 قبل آ کے یہاں پہ جن کا وہ تھا، اور اگر وہ نہیں اٹھاتے تو ان کے خاندان والے اٹھائے جاتے۔ تو یہاں پہ یہی ہے، اگر یہاں پہ دہشت گردوں کا تو ہمارے جیسوں کا سب کچھ پتہ ہے، دہشت گردوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اب ہنہ والے یہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب آئیں گے، وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو ہی وہ آئیں گے، ہم ان کو اپنا دکھ بتائیں گے، سنائیں گے، اس کے بعد ہی ہم جو ہے نا دھرنا ختم کریں گے۔ اس دھرنے کی وجہ سے پورا کوئٹہ متاثر ہے۔ کیا کرے عام آدمی؟ عام آدمی تو بے بس ہے۔ لوگوں کے جن کے اس طرف گھر ہیں وہ بیچارے اتنی لمبی لمبی لائنیں، 100 چیزیں ہیں۔ پھر یہ صورتحال ہے کہ اکانومی تو ہے نہیں، بزنس سیکٹر سارا حالات کی وجہ سے ادھر ادھر چلا گیا۔ اب پیسہ صرف اگر کوئی ہے یا حکومت کے پاس ہے یا حکومت کے ساتھ کوئی ٹھیکیدار میکیدار کاروبار کر رہا ہے تو ہے، ادروائز تو حالات کی سنگینی یہاں تک ہے۔ لیکن وفاق بلوچستان کو اس طرح ابھی تک نہیں لے رہا۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کتنی لاشیں دیکھو گے؟ اس سے زیادہ کیا سانحات ہوں گی؟ اسلام آباد میں ایک بندہ مارا جاتا ہے، وہ فوراً کارروائی ہوتی ہے، اس کا وہ پکڑا جاتا ہے۔ یہاں سینکڑوں لوگ جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، آئے روز اس سے بڑا سانحہ۔ کیوں یہ فیل بلوچستان کا، وزیرستان کا نہیں محسوس کیا جاتا؟ کیوں ڈس ایسوسیٹ دکھتا ہے؟ کیوں نہیں آ رہے ہیں وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل یا وزیر داخلہ صاحب؟ آتے تھے، آج کل میرے خیال میں وہ بھی کہیں مصروف ہیں۔ فی الحال بلوچستان کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو یہاں اپنا ٹھکانہ وہ کرنا ہوگا، یہاں پہ آ کے رہنا ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں صورتحال کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ آج ہی نوشکی میں بوزر اور دوسرے ٹرک وغیرہ جلا دیے گئے، کوئی وہ نہیں جا سکتی۔ عام آدمی بیچارہ جو وہاں کے شہری ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو۔ سرکاری ملازم بیچارہ تو بالکل ہی موو ہی نہیں کر رہا۔ آج یہ ہنہ تک آ گئے ہیں، اگلے دن یہ ریڈ زون تک آ جائیں گے۔ کوئی سٹریٹجی بنائی جائے، فورس پراپر اس طریقے کی تیار کی جائے۔ عام پولیس، عام لیویز کو آگے کھڑا کرنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ وہ کریں گے وہ بیچارہ شہید ہی ہوگا۔ ان کے مقابلے میں اسی کی طرح کا RRG کا، CTD کا، ATF کا ایسا وہ کریں جو پراپر کمانڈو ہو، ٹرینڈ ہو۔ لیکن سب سے اہم دیکھا جائے انٹیلیجنس رپورٹ کے آنے کے باوجود اگر وہ کچھ ہوتا ہے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے۔ ابھی متاثر ہے ہر دوسرا، کئی بڑے بڑے لیول کے وہ اپنے بچوں کو، فیملی کو نکال رہے ہیں دوسرے صوبوں میں، یار وہاں کچھ نہ کچھ ہے۔ تو ہوپ سو یہ ہماری گزارش بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ ابھی کور کمانڈر صاحب، IGFC ہے، IG پولیس
آج وزیر اعلیٰ صاحب پہنچ تو گئے، اچھی بات ہے زیارت، آئی جی پولیس بھی ساتھ تھے. اب لوکل افسران تو وہی ہے، سبی کا یہ اس میں آتا ہے، لیکن سبی کا میں نہیں دیکھ رہا تھا کہ کمشنر تھا. نصیر آباد ڈویژن سے آئے ہوئے تھے صلاح الدین مرزئی صاحب، ٹھیک ہے. ڈی آئی جی سبی عمرانی صاحب آئے ہوئے تھے، بڑے اچھی شہرت والے ہیں. لیکن ٹیکل کرنا ہوگا تو آج ایک بات تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہی کہ ہم بڑا سخت آپریشن کرنے جا رہے ہیں یہ زرغون کا ایریا یا یہ زیارت کا ایریا ان پہاڑوں میں. لیکن میں نے کہا نہیں کہ اس کے لیے آپ کو سی لیول کے وہ کرنے، گراؤنڈ رپورٹ بھی ہو، وہاں کی آگاہی بھی ہو، اس کے بعد پھر کچھ ہو. وزیر اعلیٰ صاحب وقتی طور پہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہیں، یہی ہوں گے، کیبنٹ چینج ہوگی، لیکن حالات ان کے لیے بڑے مسائل بنائے گا. وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس یہ جولائی اور اگست کے مہینے بہت ٹف ہیں. اگر ایسے سانحات مزید ہوتے رہے تو بڑا مشکل ہوگا ان کا زیادہ اس تک اپنی پوزیشن پہ رہنا. اگر وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس کے پاس یہ مہینہ ڈیڑھ ہے، دکھانا ہوگا، امن کے لیے راہ ہموار کرنی ہوگی. ایسا وہ کرنا ہوگا کہ واقعی کالعدم تنظیموں سے زیادہ حکومت زوراور ہے، اور حکومت نے ان کو بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے یا ان کو انجام تک پہنچایا ہے. اور اگر یہ چیز ایسے ہی چلتی رہی تو پھر یہ عوام تو بیچاری ان کے رحم و کرم پہ چلی گئی ہے. اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کیا ہم سانحات در سانحات کا انتظار کریں گے؟ نہیں، اتارنا چاہیے. فی الحال وہ وقت ہے، کوئی سفارش نہیں، اچھے سے اچھا آفیسر اتارنا چاہیے. جس نے مشکل وقت میں وہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ فوج کا افسر ہے، چاہے وہ پولیس کا افسر ہے، چاہے وہ ڈی سی ہے، اے سی ہے، کمشنر ہے، جن کا ایکسپیرینس ہے، جو حالات سے ٹیکل کرنا جانتے ہیں، ان کو فیلڈ میں اتارو. اگر ابھی بھی لیٹ کریں گے پھر میرے خیال میں بہت لیٹ ہو جائے گی، اور پھر یہ ایسی خانہ جنگی ہے کہ اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا. تو یہ وائرس مزید نہ پھیلے، اس کے لیے تمام اداروں میں ہم آہنگی کا ہونا اور ساتھ ساتھ عوام کو اعتماد میں لینا اور میرٹ پہ کارروائی کرنا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا یہ افسوسناک واقعات ہوتے رہیں گے. آج یہ دھرنا یہاں چل رہا ہے، دوسرا آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے، وہ زیارت کراس پہ دھرنا دیا ہوا ہے، تو یہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کسی نے اپنے گھر جانا ہے، وہ اب نہیں جا سکتا بیچارہ، ادھر سے کیسے جائے وہ کراس پہ. تو آخر میں پھر متاثر عام آدمی ہوتا ہے. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کریں، ابھی بھی وقت ہے، میرٹ پہ وہ کریں، حساسیت کو سمجھیں، اور اس صوبے میں بسنے والے انسانوں کو انسان سمجھیں اور ان کو حالات کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں. ایسے لگے کہ یہاں پہ کوئی اٹامک پاور والا ملک ہے، یہ اس ملک کے شہری ہیں، ادروائز ان کو اس طرح یتیمی والی وہ چھوڑنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، جانا ہر ایک نے ہے، لیکن یہ پھر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. میرے خیال میں انف ہو چکا ہے. ابھی ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے ہوں گے. ہر ادارے کو آ کے یہاں پہ اس صوبے کے ریسورسز تو آن کیے جاتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بھی آن کیا جائے، یہاں کے لوگوں کے دکھوں کا مداوع بھی کیا جائے. اگر یہ نہیں کیا جائے گا پھر بہت فاصلے بڑھ جائیں گے، بہت غلط فہمیاں بڑھیں گی، جس سے مزید مسائل جنم لے سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.